وجعلنا لہم، یعنی کئی رسول بھیجے، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، لہم، ان کے لیے، ازواجن، ان کی بیویاں بھی بنائی تھیں، وذریہ، اور ان کی اولاد بھی بنائی تھی، یعنی سارے نبیوں کی اولاد تھی، اور نبی بیویاں بھی کرتے تھے، شادیاں بھی کرتے تھے، اولاد بھی تھی۔ گویا نبی کے لیے اس کی شان کے منافی نہیں ہے کہ کسی کی بیوی ہو یا اس کی اولاد ہو یا وہ اولاد کی خواہش رکھے یا اس کی بیوی ہو اور وہ بیوی کی خواہش رکھے، یہ شان نبوت کے منافی نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ آج کل علماء کو بھی کہتے ہیں مولویوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا سوائے شادیاں کرنے کے، اور یہ بالکل ہرزہ سرائی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ویسے تو چہ نسبت خاک را بعالم پاک، یہ امتیوں کو نبی کے ساتھ کیا نسبت اور کیا مثال دی جا سکتی ہے، لیکن دراصل یہ اعتراض اسی طرح کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جائز قرار دی ہے، ایک بشری حاجت ہے، اور فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے احتیاج انسان کے اندر رکھی ہے، اور وہ احتیاج اگر کوئی شخص حلال طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ہرزہ سرائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی نہیں رکھی، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد اور بیوی کی خواہش نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کے اندر یہ احتیاج رکھی تھی، یعنی سارے بشر تھے، سب کے اندر جو ہے بیویاں اور اولاد رکھنے کی احتیاج موجود تھی۔ وجعلنا لہم ازواجا وذریہ، ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی تھیں اور اولاد بھی بنائی تھی۔ اچھا، یہاں پہ جو اولاد کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، ویسے تو اولاد بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ولد بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ولد کی جمع اولاد، لیکن یہاں پہ ذریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ذریتاً عربی میں کہتے ہیں کہ یہ ذریت اس اولاد کو کہتے ہیں جو گنتی کے اعتبار سے 3 یا 3 سے زیادہ ہو، یعنی ذریہ کا لفظ استعمال ہی اس اولاد پہ ہوتا ہے جن کی تعداد 3 یا 3 سے زیادہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے ہاں 2 بچے اور سکھ 1000 کہا جاتا ہے، یہ تمام انبیاء کی سنت کے خلاف ہے۔ یعنی ذریہ کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے نبیوں کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جو اولاد دی ہے 3 یا 3 سے کم اولاد نہیں دی، 3 یا 3 سے زیادہ ہی دی ہے۔ 2 بچے کسی کے نہیں تھے، ذریتاً کا لفظ یہ بتاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم نے کوئی منصوبہ بندی کے نام پر لوگوں کو بچے کم رکھنے کے لیے ترغیب دینے کا آغاز کر رکھا ہے، تو یہ بھی غیر شرعی ہے اور نبیوں کی سنت کے خلاف ہے۔ لہذا جو صحت وغیرہ کے مسائل ہیں، خواتین کی صحت وغیرہ کے مسائل، اس کے اوپر اور نیچرل جو اولاد کے اندر وقفہ ہے اس کے اوپر جو کوئی ترغیب دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ترغیبات دی جائیں اور جو خاندان کی جو بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اور بہبود آبادی کے لیے جتنے پروگرام بنائے جائیں وہ درست ہیں۔ لیکن جو منصوبہ بندی کے لیے کوئی شخص اگر کہے کہ اولاد کم رہنی چاہیے اور 2 بچے ہونے چاہیے یا 1 بچہ ہونا چاہیے، تو یہ ذریت ان کا لفظ جو ہے کہ ہم نے ان کے لیے ازواج و ذریہ، ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں، ان کے لیے اولاد بھی بنائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 یا 3 سے زیادہ بچوں کے والدین تھے جتنے بھی نبی آئے، واللہ عالم۔ بہرحال اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ازواجن بہت ساری بیویاں ہیں، تو یہ چونکہ بہت سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے تو ان بہت سارے رسولوں کی بہت ساری بیویاں کو ضروری نہیں کہ ہر ایک کی کئی بیویاں ہوں، تو کسی کی ایک بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویسے ازواجن بالعموم انبیاء کی جو تعدد ازواج یعنی 1 سے زیادہ ہی بیویاں ہوتی تھیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی ایک بھی ہو، اور ازواجن کا لفظ رسولن کی وجہ سے جمع آیا ہے۔ اسی طرح ذریتن کا لفظ بھی رسولن کی وجہ سے جمع ہو سکتا ہے، اس کے اندر یہ احتمال بھی موجود ہے۔ لہذا لازمی طور پر یہ معنی نہیں ہے کہ ہر نبی کی اولاد اتنی زیادہ تھی، ایک معنی بہرحال اس میں سے نکلتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لائق نہیں، اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ خود کوئی نشانی لے آئے اللہ کے حکم کے بغیر۔ ظاہر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ لا سکتا ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقرر کیا ہے وہ لکھ رکھا ہے۔ اب اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ دنیا میں جو چیزیں آنی ہیں، دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات ہیں، وہ بھی اللہ کے ہاں بالکل ایک ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں لوح محفوظ کے اندر،
اور چاہے وہ اخروی اعتبار سے جو کچھ بھی ہونا ہے، ہر چیز جس کا وقت مقرر ہے وہ تحریر میں آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھا ہوا، اور آیا جہاں لکھ کے رکھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ، اس پر لکھا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ویسے تو بات لوح محفوظ کی ہوئی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر کے وہاں لکھا ہوا ہے، لیکن لوح محفوظ پر یہ جو انجام ہوا برا عقل مند بے وقوفوں کا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں کیا، یا پھر اچھا انجام ہوا جو عقل مندوں کا، تو کیا وہ بھی تقدیر کی وجہ سے، لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا کہ اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ نے لکھا ہوا ہے فلاں شخص جہنم میں جائے گا، تو کیا لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لکھا تو ہوا ہے، لیکن یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ یعنی تقدیر جو لکھی ہوئی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کرنے سے بھی پہلے قلم پیدا کی، پھر قلم کو کہا لکھو، اس نے پوچھا میں کیا لکھوں؟ تو فرمایا مقادیر السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقوں کی تقدیریں لکھو، اور جو کچھ قیامت تک آنا ہے اور ہونا ہے اس کی سب کچھ لکھ دیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جفت الاقلام یا جف القلم، کہ پھر قلم خشک ہو گئے یا قلم خشک ہو گیا، تقدیر لکھ کے لوح محفوظ وہ تحریر محفوظ ہو گئی اور قلم خشک ہو گئے اور بات ختم ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو انجام کا انحصار ہے وہ لکھی ہوئی تقدیر پر نہیں ہے، بلکہ انسان کے انجام کا انحصار اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال پر ہے، اس کے پیش کیے ہوئے کردار پر ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے امتحان کے لیے ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے امتحان کے لیے موت اور زندگی کا کارخانہ بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو جہاں امتحان ہوتا ہے نا، وہاں کچھ نہ کچھ عمل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اگر اختیار نہ ہو تو امتحان نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ نے عمل کرنے کا اختیار دیا ہے تو اس پر سزا اور جزا ہے، اور جو کوئی شخص انجام کے بارے میں بے فکر ہو کے اپنی مرضی کرتا رہتا ہے پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور جو انجام کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے تو اس کا انجام اچھا ہو جاتا ہے۔ گویا اس کا تعلق لکھی ہوئی تقدیر سے نہیں ہے، اس کا تعلق پیش کیے ہوئے کردار کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، جس کی کے لیے اس نے محنت کی، اور فرمایا کہ اس کی یہ کوشش ہی کا بدلہ دیکھے گا قیامت والے دن۔ اللہ اکبر۔ لہذا جو تقدیر کے بارے میں یہ تصور ہے نا کہ تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ویسے ہی ہونا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی کہ لکھا ہوا تو ہے، قلم تو خشک ہو گئے ہیں، لیکن وہاں کیا لکھا ہے؟ فرمایا وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اصل کتاب تو اللہ کے پاس ہے نا، تمہیں کیا ضرورت ہے تقدیر کے بارے میں جھگڑنے کی کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہے تو بھی وہ مٹا دیتا ہے، تقدیر میں لکھا ہے تو وہ چاہے تو مٹاتا ہے، چاہے تو اس کو ثابت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا انسان کے عمل سے تقدیر تبدیل ہو جاتی، انسان کی دعا سے بھی تقدیر تبدیل ہو جاتی، اللہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل ہے کہ وہ کسی لکھی ہوئی چیز کو مٹا دے یا ناموجود چیز کو دوبارہ لکھ لے؟ اور یہ ساری چیزیں جو قلم خشک ہو گئے ان کے اندر اللہ نے لکھا ہوا ہو پہلے سے کہ کوئی آدمی یہ کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، کوئی یہ کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ جیسے اقبال نے تقدیر کی یہی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ تقدیر اصل میں کئی راستے ہیں، تقدیر کئی راستے ہیں اور ہر راستے کا انجام فکسڈ ہے، یعنی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ جو یہ راستہ اختیار کرے گا اس کا آخر پہ انجام یہ ہوگا، اور یہ راستہ اختیار کرے گا اس کا آخر پہ انجام یہ ہوگا۔ بالکل جیسے یہ جو واٹر پارک کی سلائیڈز نہیں ہوتی، تو جب آپ سلائیڈ کا انتخاب کرتے وقت جو سلائیڈ منتخب کرنی ہے کر لیں، آپ کو راستے کا انتخاب کا اختیار ہے
کہ آپ گناہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیں تو گناہ کا راستہ اختیار کر لیں، نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیں تو نیکی کا کر لیں، لیکن ایک دفعہ جب آپ وہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اس عمل اور اس کے نتیجے کے درمیان لزوم کا تعلق ہو جاتا ہے، الا یہ کہ آدمی توبہ کر لے۔ اگر توبہ نہ کرے تو پھر وہ اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ کئی تقدیریں ہیں، انسان نے اپنی تقدیر خود بنانی ہے، اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ جب اس راستے کا انتخاب کر لیتا ہے تو اس کا پھر انجام اس کو بھگتنا پڑتا ہے، یہ ہے فرق۔ وگرنہ اگر آدمی شروع میں ہی راستہ بدل لے تو راستہ بدلنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب ایک راستہ چھوڑ کر دوسرے پہ چلا جائے تو وہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا انجام بدل جائے گا۔ اور وہ جو اقبال کا بڑا معروف شعر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ یعنی جب انسان دعا کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو صرف ایک چیز ٹال سکتی ہے اور وہ ہے دعا۔ گویا انسان دعا کرتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی جو 3 صورتیں بتائیں اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دعا کرتے ہیں، اگر اس کے آپ نے رزق حرام نہیں کھایا ہوا، اگر آپ نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوئی، شرائط پوری ہیں اور پاکیزگی کی حالت میں آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازماً قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا لازماً قبول نہ ہو۔ البتہ قبولیت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ سے جو مانگا ہے ویسے کہ ویسے عطا کر دے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو مانگا ہے وہ تو عطا نہ ہو، تو کوئی مصیبت علاوہ ازیں آنے والی تھی جس کا انسان کو علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے جو اس نے کسی اور معاملے میں مانگی، کچھ اور مانگا، اللہ اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت ٹال دیتا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ دونوں معاملات نہ ہوں پہلے والے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت میں اجر کے لیے جمع کر کے رکھ دیتا ہے، اور آخرت میں جو جمع کی ہوئی دعائیں ہوں گی جب انسان ان کا اجر دیکھے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سارا اجر مجھے وہاں مل جاتا، وہ اتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جو آنے والی مصیبت دعا سے ٹل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے دعا رد بلا ہے، اور دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے کتنی عمر ہے، تو جب یہ لکھا ہوا ہے اور ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو دوبارہ پھر لکھ دیا جاتا ہے، اس کا اعادہ کر دیا جاتا ہے اور وہ کنفرم ہو جاتا ہے، تو پھر عمر کیسے بڑھ جاتی ہے، پھر رزق کیسے کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کے عمل کرنے سے، انسان کی نیکیاں کرنے سے اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور جیسے یہ 2 حدیث ہے ترمذی کی لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو صرف جو ہے دعا ہی بدل دیتی ہے، اسی میں یہ بھی ہے ولا يزيد في العمر الا البر، عمر میں اضافہ نہیں کرتی کوئی چیز سوائے نیکی کے۔ اگر کوئی نیکی کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ دوسری حدیث جو بخاری کی ہے اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ من احب له، جس کو یہ پسند ہو ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس کو پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اس سے اس کی رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ گویا یہ ساری باتیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ انسان اگر اپنا کردار پیش کرے تو تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، تمہیں تقدیر کا بہانہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تقدیر کا علم تو اس کے پاس ہے، عندہ ام الکتاب، لوح محفوظ تو اس کے پاس ہے، اصل کتاب تو اس کے پاس ہے، لہٰذا وہ اس کو جو مرضی کرے وہ اس کا کام ہے۔ البتہ اہل علم نے یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ تقدیریں جو اللہ نے لکھ رکھی ہیں اور وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، قلم خشک ہو گئے اور قیامت تک کے لیے وہ فکسڈ ہو گئی، اور وہ تقدیر جس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو مبرم ہوتی ہے اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو معلق ہوتی ہے۔
یعنی جس میں آپشنز دیے ہوتے ہیں اللہ نے یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ معلق ہے، اور مبرم وہ ہے جو فکسڈ ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ تو گویا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے مطابق اپنا انجام بنا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو چاہے تو مومن بن جائے، چاہے تو کافر بن جائے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے، چاہے یہ شکر کرنے والا بن جائے، چاہے کفر کرنے والا بن جائے۔ تو امتحان بھی اسی میں ہے، اور تقدیر امتحان میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں تقدیر کے اندر مٹائے یا باقی رکھے، یہ اللہ کا کام ہے۔ کتاب اس کے پاس ہے، تقدیر اس کے پاس ہے، علم اس کے پاس ہے۔ جب ہمارے پاس نہ اس کا علم ہے نہ اس کی کوئی بات، تو ہمیں وہ رکاوٹ سمجھنی ہی کیوں چاہیے؟ تقدیر کا نہ کبھی بہانہ بنانا چاہیے، اور نہ کبھی تقدیر کی وجہ سے کسی عمل کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ یعنی کوئی آنے والے کسی کام کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو تقدیر میں ہوگا میں کر لوں گا، نہیں، آنے والے کام کے بارے میں ہمیشہ یہ کہیں کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ سے خیر کی توقع رکھیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل اچھا کر دے۔ البتہ جو ماضی ہے، جو گزر گیا، اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ کیا، وہ ہو گیا، وہ بات مکمل ہو گئی۔ جو ماضی بن گیا وہ ختم ہو گیا۔ مستقبل غیر معین امکان ہے، اس کے بارے میں اللہ سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حالات فیوریبل کر دے گا، اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ایک دعا لکھی ہے کہ صحابہ کرام یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اس کی جو سند ہے وہ ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کو علامہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبنا اشقیاء، اللہ اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھ رکھا ہے، ان کنت کتبنا اشقیاء، اگر تو نے لکھ دیا ہے کہ ہم بدبخت ہیں، فمحہ، اللہ اس کو مٹا دے، اللہ اکبر، وَاكْتُبْنَا سُعَدَاء، اور اللہ تو ہمیں خوش بخت لکھ دے، خوش بختوں میں لکھ دے، ہمیں بدبختوں میں نہ لکھ، اگر تو نے بدبختوں میں لکھا ہے تو اس کو مٹا دے، اللہ مٹا سکتا ہے۔ اور وَاكْتُبْنَا سُعَدَاء، اور ہمیں خوش بختوں میں لکھ دے، وَإِن كُنْتَ كَتَبْنَا سُعَدَاء، اور اگر تو نے ہمیں سعداء میں خوش بختوں میں لکھا ہوا ہے، فَأَثْبِتْنَا، اللہ پھر اس کو قائم رکھ، اسی کو ثابت رکھ، تمحو ما تشاء و تثبت، تو جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو باقی رکھتا ہے، وعندک ام الکتاب، اور اللہ اصل کتاب لوح محفوظ تو تیرے ہی پاس ہے۔ تو یہ دعا بھی گویا قرآنی مفہوم کے عین مطابق ہے کہ اللہ سے ہمیشہ خوش بختی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض الذی نعدہم، ان میں سے بعض چیزیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا جن سے ہم نے جو ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کو شکست پیش آ جائے گی، قید ہو جائیں گے، سزا ملے گی، عذاب آئے گا، یا قیامت آ جائے گی، یا یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، جس کا بھی ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، ان میں سے کچھ اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم دکھا دیں، او یا نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، یعنی وہ دکھانے سے پہلے ہی، یعنی آپ کی حیات طیبہ میں ان کے اوپر کوئی اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو، یا آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وعدہ پورا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا فَإِنَّمَا، پس سوائے اس کے نہیں، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مشن کا جو احاطہ ہے وہ کر کے بتایا جا رہا ہے، مشن کی نوعیت بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے صرف ہمارا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ چیزیں، وہ وعدے جو ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، عذاب کے وعدے ہیں، یا ان کے اگر یہ اچھے کام کریں تو اچھائی کے وعدے ہیں، جتنے بھی وعدے ہیں وہ آپ کی ہوتے ہوئے پورے ہو جائیں یا آپ کے بعد پورے ہو جائیں، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، ہمارے ذمے اس کا حساب رکھنا ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها، کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ زمین کو ہم تنگ کرتے جا رہے ہیں، من اطرافها، اس کے کناروں سے، یعنی جو کفار کا احاطہ ہے ان کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی، آہستہ آہستہ ایسے وقوعات
ایسے واقعات وقوع پذیر ہو رہے تھے کہ آہستہ آہستہ جو کفار اور مشرکین کا جو عرصہ حیات تنگ ہو رہا تھا اسی کو اللہ کریم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ دیکھیں ہم زمین کو آہستہ آہستہ تنگ کر رہے ہیں ان کے کناروں سے، گویا ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل پکڑ لیے جائیں گے سارے کے سارے۔ واللہ یحکم، اور فیصلے اللہ ہی کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اللہ کے حکم کو اور اللہ کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں، کوئی اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً فریب کیا تھا پہلے لوگوں نے بھی، ان لوگوں نے بھی جو پہلے ہوئے ان سے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، سارے کے سارے منصوبے، ساری کی ساری تدبیریں دراصل اللہ ہی کے پاس ہیں، گویا اللہ ان کی ساری تدبیروں کو جانتا ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کہ کوئی جان کیا کچھ کر رہی ہے، ما تکسب کیا کمائی ہے یا کرتی ہے، کل نفس ہر جان نے جو کچھ کیا ہے اللہ سب جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور ان قریب کافر بھی جان لیں گے۔ اللہ اکبر، لمن عقبی الدار، کہ کس کے لیے جو ہے آخرت کا گھر، سب سے اچھا گھر جو ہے کس کے لیے ہے، یہ کافروں کو بھی ان قریب پتہ چل جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر یہ کہتے ہیں، لست مرسلاً، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، اور آپ کو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو رسول ہیں ہی نہیں۔ اللہ، اب اندازہ کیجئے کہ دشمنان دین اور معاندین نبوت اور کفار اور مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق، اللہ کے بعد جو کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں، ان کے منہ پہ یہ ہرزہ سرائی کرتے تھے، لست مرسلاً آپ رسول نہیں ہیں۔ تو اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں دلیل سے دیکھ لو کہ میں رسول ہوں، فلاں دلیل سے دیکھ لو میں رسول ہوں۔ تو میں پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح قرآن حق ہے اور حق کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، داخلی دلائل کافی ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اپنے لیے دلیل کافی ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دے، اس کے اندر دلائل ہیں کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی حق ہے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا ثابت کرنے کے لیے خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنی حیات طیبہ اس پر دلیل ہے، لہٰذا کبھی قرآن نے دلیل نہیں دی۔ سورہ یاسین کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں یہی اسلوب ہے، وہاں پہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کے بعد دیگرے 3 نبی ہم نے بھیجے، لیکن وہ سارے اس سب کو جھٹلا دیا، ان انتم الا تکذبون، ان کو کہا کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اللہ اکبر، تو اس کا جواب بھی انہوں نے یہ دیا تھا، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارے پاس یہی دلیل کافی ہے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بھیجے گئے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے یہ کہتے ہیں، کافر یہ کہتے ہیں، ہرزہ سرائی کرتے ہیں آپ کی شان میں کہ آپ لست مرسلاً، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے لیے اللہ ہی گواہ کافی ہے، کفا باللہ شہید، اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، بینی و بینکم، گواہی کے لیے کوئی ادھر ادھر کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ میں نبی ہوں، وہی گواہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور ہر اس شخص کو بھی معلوم ہے اور ہر وہ شخص بھی گواہ کے طور پر موجود ہے، ومن، اور وہ جو عندہ، جس کے پاس علم الکتاب، کتاب کا علم ہے۔ یہ کتاب کے علم سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ کا علم بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی معلوم ہے، جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اس گویا اس سے مراد اللہ کی ذات ہی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو قرآن کا علم ہے، الکتاب سے مراد قرآن ہے، کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن سے پہلے کی کتابیں ہوں، اور اس سے مراد اہل کتاب ہیں، گویا اہل کتاب کو بھی، چونکہ اس کے اندر، ان کتابوں کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں
کہ اس طرح کی نشانیوں والا ایک رسول آئے گا، لہذا وہ بھی خوب جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھ لو جن کے پاس سابقہ کتابوں کا علم ہے، کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وقت ہو گیا، الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سورۃ الرعد مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے یہ قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کی سمجھنے کی کوشش کرنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں قرآن کو داخل کر دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔